بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و السلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بیست نیوز نیٹ ورک، میں ہوں کاظم مظفری۔ سب سے پہلے آج کی ہیڈ لائنز۔ ملک میں کرونا وبا سے مزید 7 افراد جاں بحق ہو گئے۔ اسرائیل نے مقبوضہ فلسطین میں 9000 غیر قانونی گھروں کی تعمیر کی منظوری دے دی۔ اسرائیلی جنگی طیاروں کی شامی بندرگاہ پر حملہ ناکام۔ سوڈان میں فوجی حکومت کے خلاف دوبارہ مظاہرے شروع۔ سعودی تیل کے ذخائر یمنی فوج کے نشانے پر۔ روس کی بھارت کو S-400 میزائل دفاعی نظام کی ترسیل شروع۔ عراقی فوج نے کرکوک میں داعش کے قبضے سے علاقہ آزاد کرا لیا۔ روہنگیا مسلمانوں کا فیس بک کے خلاف $150 بلین ہر جانے کا دعویٰ۔ اقوام متحدہ میں افغانستان کی نمائندگی کا فیصلہ ملتوی۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ملک میں کرونا وبا سے مزید 7 افراد جاں بحق ہو گئے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کرونا کی تشخیص کے لیے 41,602 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 232 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی۔ گزشتہ روز اس وبا نے مزید 7 افراد کی زندگیوں کو نگل لیا، جبکہ مثبت کیسز کی شرح 0.56% ریکارڈ ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ 813 مریضوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ دوسری جانب NCOC نے کرونا کے نئے ویریئنٹ اومیکرون کے خطرے کے پیش نظر سفری پابندیوں والے ممالک میں اضافہ کر دیا اور ان ممالک سے پاکستان آنے پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے۔ NCOC کے مطابق پاکستان آنے والے تمام مسافروں کے لیے ویکسینیشن لازمی ہوگی، جبکہ 6 سال اور زائد عمر کے پاکستانیوں غیر ملکیوں کے لیے PCR ٹیسٹ لازمی ہوگا۔ قابض صہیونی ریاست کے پلاننگ کمیٹی نے مقبوضہ القدس سے شمال میں مزید 9000 غیر قانونی گھروں کی تعمیر کا منصوبہ منظور کر لیا ہے۔ غاصب صہیونی ریاست اسرائیل میں پلاننگ کمیٹی نے مقبوضہ القدس سے شمال میں مزید 9000 غیر قانونی گھروں کی تعمیر کا منصوبہ منظور کر لیا۔ کمیٹی نے ابتدائی طور پر ماحولیاتی جائزے اور تعمیری لاگت کا تخمینہ لگانے کے لیے حکام کو احکامات جاری کر دیے ہیں۔ یاد رہے کہ مقبوضہ علاقوں میں اس قدر کثرت سے غیر قانونی آباد کاری کا یہ منصوبہ بین الاقوامی دباؤ کے باعث ختم کر دیا گیا تھا، لیکن فروری میں ٹرانسپورٹیشن منسٹر کی جانب سے تل ابیب سے لے کر مقبوضہ القدس تک ٹرین منصوبے کی منظوری کے بعد یہ منصوبہ دوبارہ منظر عام پر آ گیا ہے اور اب اس پر کام کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ اتنی بڑی غیر قانونی آباد کاری مستقبل کی آزاد فلسطینی ریاست کی راہ میں رکاوٹ ہو سکتی ہے۔ فلسطین اقوام عالم کا فراموش کردہ مظلوم خطہ ہے، جس پر نہ اقوام عالم آواز اٹھاتے ہیں اور نہ ہی نام نہاد مسلمان ممالک کے رہبران۔ اگر غاصب صہیونی ریاست کے اس پھیلاؤ اور آباد کاری کو نہ روکا گیا تو فلسطین کی زمین پر یہودی بستیوں کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ اسرائیلی جنگی طیاروں کی شامی بندرگاہ پر حملہ ناکام ہو گیا۔
شام کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے فوجی ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ اسرائیلی جنگی طیاروں نے بحیرہ روم سے شام کے شہر لتاکیہ کی مرکزی بندرگاہ کو نشانہ بنایا، جس پر شامی ایئر ڈیفنس سسٹم نے فوری کارروائی کرتے ہوئے حملے کو ناکام بنا دیا۔ فوجی ذرائع کے مطابق حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ لتاکیہ شام کا 5واں بڑا شہر ہے جس میں ملک کی سب سے بڑی بندرگاہ ہے۔ خیال رہے کہ تل ابیب 2011 سے شام میں غیر قانونی حملے کر رہا ہے، جس کا مقصد داعش کے خلاف شامی حکومت کی جنگ میں رکاوٹ ڈالنا ہے۔ مصدقہ ذرائع کے مطابق اسرائیل شام میں سرگرم داعش کے زخمی دہشت گردوں کو اسرائیلی ہسپتالوں میں طبی امداد بھی فراہم کر رہا ہے۔ سوڈان میں فوجی حکومت کے خلاف دوبارہ مظاہرے شروع ہو گئے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق سوڈان کے دارالحکومت خرطوم میں فوجی حکومت کے خلاف مظاہرے شروع ہو گئے۔ مظاہرے کے شرکاء نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر فوجی حکومت نہیں چلے گی کے نعرے درج تھے۔ اس دوران مظاہرین اور فوج کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئیں۔ فوج نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کی شیلنگ کی اور ربڑ کی گولیاں برسائیں۔ اس کے ساتھ مظاہرین نے فوجی حکومت اور سابق وزیر اعظم عبداللہ حمدوک کے درمیان معاہدے کو بھی مسترد کر دیا۔ خیال رہے کہ سوڈانی فوج کے جنرل عبدالفاتح البرہان نے 25 اکتوبر کو عوامی حکومت گرا کر فوجی حکومت قائم کی تھی، جس پر سوڈانی عوام نے فوجی حکومت کے خلاف مظاہرے شروع کر دیے تھے۔ اب تک ان مظاہروں میں 46 افراد جاں بحق جبکہ سینکڑوں افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ یمنی فوج کے ترجمان جنرل یحییٰ سری نے کہا ہے کہ یمنی افواج نے سعودی تیل کی تنصیبات کو میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے۔ یمنی افواج کی جانب سے یہ میزائل ریاض اور جنوب مغربی سعودی شہر خمیس مشاہد کی جانب داغے گئے۔ سعودی حکام کا کہنا ہے کہ 3 یمنی میزائل کو ہدف تک پہنچنے سے پہلے ہی ناکام بنا دیا گیا۔ جنرل یحییٰ سری کا کہنا ہے کہ آپریشن کی مکمل تفصیلات جلد سامنے لے آئیں گے۔ 17 طائرة مسيرة وصاروخا باليستيا استهدفت عمق العدو السعودي وكانت على النحو الآتي۔ واضح رہے کہ جارج سعودی اتحاد کی جانب سے 2015 میں یمن پر مسلط کی جانے والی جنگ اپنے اہداف سے ہٹ چکی ہے۔ منصور ہادی کی کٹ پتلی حکومت کو بحال کرنے کے لیے شروع ہونے والی جنگ کا مقصد اب صرف یمنیوں کا قتل عام رہ گیا ہے، اور اس قتل عام کو اسلحے، بارود، میزائل اور جنگی طیارے امریکہ اور فرانس کی جانب سے مہیا ہو رہے ہیں۔ مظلوم یمنیوں کے خلاف ظالم متحد ہو کر جارحیت دکھا رہا ہے، مگر یمنی عوام اب دفاع کے بجائے پلٹ کر جواب دینے کے قابل ہو گئے ہیں۔ یمنی مجاہدین کا کہنا ہے کہ یمن کی مکمل آزادی تک جنگ جاری رہے گی۔ روس نے بھارت کو S-400 میزائل دفاعی نظام کی ترسیل شروع کر دی ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے دورہ بھارت کے موقع پر بھارت اور روس کے درمیان 28 سرمایہ کاری کے معاہدوں پر دستخط ہوئے۔ بھارتی سیکریٹری خارجہ کا کہنا ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے دورہ بھارت میں دونوں ملکوں کے درمیان اسٹیل، شپ بلڈنگ، کوئلے اور توانائی سے متعلق معاہدے طے پائے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق بھارت میں کلاشنکوف اسالٹ رائفلز بنانے کے لیے ماسکو اور دہلی کے درمیان ایک الگ معاہدہ بھی طے پایا ہے۔ معاہدے کے تحت بھارت 6 لاکھ سے زائد AK-203 اسالٹ رائفلز بنائے گا۔ واضح رہے کہ امریکی دباؤ کے باوجود بھارت نے روس کے ساتھ 2018 میں 5 دفاعی میزائل سسٹم کی خریداری کا $5.5 ارب کا معاہدہ کیا تھا، جس کی بھارت کو باقاعدہ ترسیل شروع ہو گئی ہے۔ عراقی فوج نے کرکوک میں داعش کے قبضے سے علاقہ آزاد کرا لیا۔ عراقی ذرائع ابلاغ نے فوجی ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ عراقی فورسز نے صوبے کرکوک میں لوہیبان دیہات کو داعش کے دہشت گردوں سے آزاد کرا لیا۔ ذرائع کے مطابق عراقی سیکیورٹی فورسز نے علاقے میں کلین اپ آپریشن شروع کر دیا ہے تاکہ داعش کی باقیات کو مٹایا جا سکے۔ ذرائع نے بتایا کہ داعش کے دہشت گرد علاقہ چھوڑ کر فرار ہو گئے اور اپنے پیچھے بارود سے لدے لاشیں چھوڑ گئے۔ اس سے قبل شمالی عراق میں داعش کے حملے میں 5 افراد جاں بحق جبکہ 6 زخمی ہوئے تھے۔ فوجی ذرائع کا کہنا تھا کہ داعش کے دہشت گرد ان پر حملوں کے لیے حملہ کرو اور بھاگو کی پالیسی پر عمل پیرا تھے۔ خیال رہے کہ 2017 میں عراقی فورسز نے رضاکار فورس کی مدد سے عراق کو داعش کے دہشت گردوں سے آزاد کرایا تھا۔ تاہم اب بھی شمالی عراق میں داعش کی باقیات موجود ہیں جن کے خلاف آپریشن جاری ہے۔
روہنگیا مسلمانوں نے سوشل میڈیا کی سب سے بڑی کمپنی فیس بک پر مسلمانوں کے خلاف نفرت ابھارنے اور تشدد کو ترویج دینے کے لیے $150 بلین ہرجانے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ روہنگیا مسلمانوں نے سوشل میڈیا کی سب سے بڑی کمپنی فیس بک پر مسلمانوں کے خلاف نفرت ابھارنے اور تشدد کو ترویج دینے کے لیے $150 بلین ہرجانے کا دعویٰ کر دیا۔ روہنگیا مسلمانوں کی جانب سے یہ شکایت امریکی ریاست کیلیفورنیا کی عدالت میں درج کرائی گئی، جس میں کہا گیا ہے کہ فیس بک روہنگیا مسلمانوں کے خلاف غلط معلومات نشر کرتی ہے، جس سے تشدد کو ہوا ملتی ہے۔ اس شکایت میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ نفرت انگیز مواد کو پھیلانا، تفرقہ ایجاد کرنا اور تشدد کو ہوا دینا فیس بک کا ایجنڈا ہے، جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یاد رہے کہ 2018 میں ہیومن رائٹس انویسٹیگیٹرز کی تحقیقات نے ثابت کیا کہ فیس بک نے نفرت بھڑکانے اور تشدد کو ہوا دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کی تحقیقات نے بھی انکشاف کیا کہ فیس بک پر ہزاروں پوسٹ، کمنٹس اور تصاویر ایسی شیئر کی گئیں جس نے روہنگیا مسلمانوں پر تشدد میں اضافہ کیا۔ واضح رہے کہ اس سے قبل فیس بک کی سابقہ عہدیدار نے بھی فیس بک کی مسلمان دشمنی کو آشکار کیا ہے۔ فیس بک کی ان پالیسیوں کے آشکار ہونے کے بعد بھی مسلمان دنیا میں اس قدر مقبولیت حیران کن ہے۔ اقوام متحدہ میں افغانستان اور میانمار کی نمائندگی کا فیصلہ ملتوی ہو گیا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے قرارداد منظور کی جس کے تحت افغان طالبان اور میانمار کی فوجی حکومت کے نمائندوں کو تسلیم کرنے کا معاملہ غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ گزشتہ ہفتے کمیٹی نے جنرل اسمبلی کے موجودہ سیشن کے لیے افغانستان اور میانمار کے نمائندوں کی شمولیت کو مؤخر کرنے کی تجویز دی تھی۔ جنرل اسمبلی کا موجودہ سیشن ستمبر 2022 میں ختم ہوگا۔ خیال رہے کہ طالبان نے اگست کے وسط میں افغانستان میں دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد 20 ستمبر کو اقوام متحدہ سے درخواست کی کہ وہ ان کے سابق ترجمان سہیل شاہین کو افغانستان کے نئے نمائندے کے طور پر تسلیم کر لے۔ دوسری جانب میانمار میں 1 فروری کو فوجی قبضہ ہونے کے بعد وزیر خارجہ نے 18 اگست کو سابق فوجی کمانڈر کو اقوام متحدہ میں تعینات کیا تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے بیست نیوز نیٹ ورک۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔